السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ناول کا نام ہے لا حاصل خواب، رائٹر پلوشا صافی، قسط نمبر 35۔ مہابیر اور ابان ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ گرمی کی آمد کے ساتھ دن بھی لمبے ہو گئے۔ اس دن وہ دونوں فٹ بال کھیل کر سستانے بیٹھے تھے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ ابان نے ساتھ بینچ پر بیٹھے ہوئے پوچھا۔ مہابیر اسے اپنی یادداشت کی واپسی اور زوران سے ملنے کا واقعہ بتا چکا تھا۔ اب یہاں سے رہا ہونا ہے، اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے، زوران ان کی اچھی پرورش کرنی ہے اور مجھ سے زمر کو دور کرنے والے کو پکڑنا ہے۔ مہابیر نے اپنے پلان سے آگاہ کیا۔ کیا وہ اب تک تمہارے رہا ہونے کا منتظر ہوگا؟ ایسے مجرم ملک چھوڑ کر فرار ہو جاتے۔ ابان نے افسوس سے سر جھٹکا۔ فرار ہو کر جائے گا کہاں؟ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، میں ڈھونڈ کر نکالوں گا۔ مہابیر کا حوصلہ برقرار رہا۔ کہ جان سے مار دو گے؟ ابان متجسس تھا۔ نہیں، لیکن سزا تو ضرور ملے گی۔ اس کی آنکھوں میں تیش آنے لگا۔ تمہیں کسی پر شک ہے؟ اگلا سوال فوراً تیار تھا۔ مہابیر خاموش رہا۔ دل میں یوشے کا چہرہ ابھرا تھا اور آنکھوں کے سامنے زمروش کا۔ اسے یاد آیا کہ آخری دن زمروش کی کوشش سے کورٹ نے یوشے کے خلاف انویسٹیگیشن کی اجازت دی تھی۔ دل میں درد اٹھا، چہرے پر کرب صاف ظاہر ہوا۔ اس نے لمبا سانس لے کر خیالات منہ کیے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بلیک پینٹ اور گرے شرٹ پر لمبا کوٹ پہنے، سر پر ہیٹ رکھے وہ ایک اوپن کیفے کے سامنے بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ اس وقت دوپہر کے 4 بج رہے تھے، لیکن کالے گھنے بادلوں نے فضا پر سرمئی چادر حائل کر دی تھی۔ یوشے ریسانی میکائل کو مار کر یورپ بھاگ گیا تھا۔ زمروش کے بعد اس نے کسی کو نہ مارنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اپنے جرائم چھپانے اسے ایک اور قتل کرنا پڑا، اور اب ایک خوف سا دل میں بیٹھ گیا جو اسے نفسیاتی مریض بنا رہا تھا۔ اس لیے تفریح کرنے اٹلی آ گیا۔ اس وقت وہ اٹلی کے مشہور کینل گرینڈ کے پاس بیٹھا کالے بادلوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا یہ کالے بادل آسمان پر نہیں، اس کی زندگی پر چھائے ہوئے ہیں۔ اس کا موبائل کب سے بج رہا تھا، مگر اس کا دھیان نہیں تھا۔ زیبا نہر کے ہر کنارے پر اپنی تصاویر بنا کر واپس کیفے کے پاس آئی اور یوشے کو نچوڑ کر موبائل کی جانب متوجہ کیا۔ یوشے اپنی آنکھیں جھپکا کر سیدھا ہوا اور کال موصول کیا۔ سر، 3 دن بعد مہابیر کی کورٹ میں پیشی ہے۔ زمروش مرڈر کیس میں وہ اپنا بیان دینے آ رہا ہے۔ ایک مردانہ آواز ابھری تھی۔ یوشے نے لب بھیج کر سرد سانس خارج کی۔ نظر رکھو اس پر اور اپڈیٹ دیتے رہنا، اس نے تھکے انداز میں کہا اور کال کاٹ دی۔ اس کا موڈ مزید بگڑ گیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ زیبا نے مشکوک ہوتے ہوئے سوال کیا۔ شاید۔ کیا وہ رہا ہو رہا ہے؟ زیبا نے مشکوک ہوتے ہوئے سوال کیا۔ شاید۔ یوشے ایک لفظی جواب دے کر اٹھ گیا۔ اٹلی وہ تفریح کرنے آیا تھا، لیکن گھٹن یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ جمعرات کے دن وہ طلوع آفتاب سے پہلے اٹھا، فجر کی نماز پڑھی اور وہیں بیٹھے کھڑکی سے باہر افق میں دیکھتے اللہ سے حال دل بیان کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ، زندگی میں سب سے مشکل کام موو آن کرنا ہوتا ہے، لیکن سب سے ضروری بھی یہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرنا چھوڑ دیں، پر یہ ضروری ہے کہ انہیں یاد رکھتے ہوئے بھی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں۔ ہاتھ دعا کی صورت اٹھے ہوئے تھے۔ پہلے بھی آپ نے راستہ دکھایا، اس مرتبہ بھی آپ کی مدد کا طلبگار ہوں۔ مجھے عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہمت دیں۔ دعا کر کے اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اٹھ کر تیاری کرنے لگا۔ دن 9 بجے اس کی عدالت میں پیشی تھی۔ گھر سے بھیجے گئے سفید قمیص شلوار اور براؤن ویسٹ کوٹ پہنے، چھوٹے بال اور شیو نفاست سے بنائے، گھڑی اور بوٹ پہن کر نقصق سے تیار ہوا۔ اس نے واش روم سے نکلتے وقت خود کو آنے میں دیکھا۔ آج وہ نواب مہابیر ریسانی لگ رہا تھا، مگر آنکھوں کی اداسی اب تاعمر ساتھ رہنے والی تھی۔ اپنے عقب میں نظر آتے زمروش کے عکس نے ابرو اٹھا کر اسے سراہا تھا۔ فیکا مسکرایا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ انفال اس کے ساتھ کورٹ جا رہی تھی، اس لیے پہلے سے بلیک کرتی پاجامے پر وائٹ کوٹ پہنے، بالوں کو ہاف باندھے اس نے دوپٹہ سر پر لیا ہوا تھا۔ اپنی غیر موجودگی میں اسٹاف ممبرز کو ڈیوٹی سنبھالنے کی ہدایت دے رہی تھی۔ جب وہ مہابیر سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آیا، ایک پل کے لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آج وہ اولمپکس چیمپئن لگ رہا تھا۔ بس ساتھ میں زمروش اور گود میں بچے کی کمی محسوس ہوئی۔ اس کے پاس آنے سے پہلے ابان نے مہابیر کو گھیر لیا اور آل دی بیسٹ وش کیا۔ اس سے مل کر وہ انفال کی جانب گامزن ہوا۔ انفال نے نظر چرا کر نیچے کر لی۔ مہابیر کے لیے نہ صحیح خود کے دل کو قابو کرنے یہ ضروری تھا۔ چلے۔ اس نے سر جھکائے کھڑی انفال کو مخاطب کیا۔ وہ اسے دیکھے بغیر سر کو جنبش دے کے آگے بڑھ گئی۔ پبلک پروسیکیوٹر اور آغا صاحب پہلے سے کورٹ میں موجود تھے۔ ہاسپٹل سے پولیس کے ہمراہ مہابیر اور انفال آئے۔
جج صاحب کے آتے کارروائی شروع ہوئی۔ اسے وہ لمحات یاد کرنے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی، مگر بیان دینا ضروری تھا۔ اس کی ساری داستان سننے کے بعد جج صاحب کھنکارے۔ بیان کے مطابق گھر کا گیٹ اندر سے کھلا تھا اور ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ اس کا مطلب مجرم کا چوری چکاری کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جج صاحب نے معاملے کو زیر و زبر کرتے ہوئے وضاحت دی۔ مسٹر مہابیر، آپ کی بیوی نے اپنی مرضی سے گیٹ کھولا ہے، کہیں ان کا کسی سے افیئر تو نہیں تھا؟ جج صاحب نے ان کے جذبات کریدتے وقت نہ لگایا۔ مہابیر نے کٹہرے کی ریلنگ پر ہاتھ کی گرفت سخت کر دی۔ زمروش کے کردار پر اٹھتے سوال اسے ذرا نہ بھائے۔ اس نے اپنا غصہ ضبط کرتے تھوک نگل کر سرنفی میں لایا۔ وکیل صاحب نے پورے دلائل و ضوابط کے ساتھ 8 اکتوبر کے دن مہابیر کے ایک ایک لمحے، حرکات و سکنات بتائی۔ عینی گواہ کے طور پر رفیق صاحب اور رضا کا بیان لیا گیا۔ قتل کا اوزار اس کا ضرور ہے، لیکن قاتل وہ نہیں۔ یہ آنکھوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ پولیس سے اصلی قاتل کو پکڑنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ اس نتیجے کے بنا پر اسے بری کیا گیا۔ کمرے عدالت موجود ہر شخص کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مہابیر نے شکر کا سانس لیا۔ بالآخر اسے آزادی مل گئی۔ وہ ناکردہ جرم کے الزام سے آزاد ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے مہابیر، تم آزاد ہو گئے، آغا صاحب نے اسے سینے سے لگایا۔ ان کے گلے لگ کر مہابیر نے کورٹ روم کے پار کوریڈور میں دیکھا تھا۔ سفید لباس موجود وہ خوبصورت پری چمکتی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آج اس کے چہرے کی چمک اور بھی روشن تھی۔ مہابیر اس کے قتل کے الزام سے بری ہوا تھا۔ آغا صاحب اور رفیق صاحب سے مل کر منفعل کے روبرو آیا۔ بہت مبارک ہو، اس نے خوشی کا اظہار کیا۔ آپ نہ ہوتی تو یہ کبھی ممکن نہیں ہوتا۔ میں آپ کا احسان کیسے چکاؤں؟ مہابیر دلی مشکور ہوا۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، بس وہی کیا جو میرا فرض تھا۔ انفعال کی خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ رہائی حاصل کر کے آغا صاحب کے ساتھ نکلا۔ آغا صاحب نے ڈرائیور کو لے کر جانے کی ہدایت دی، مگر مہابیر نے پہلے قبرستان جانے کی درخواست کی۔ اس کے ریکویسٹ پر کچھ مسافت کر کے کار قبرستان کے سامنے رکی۔ مہابیر کا دل بھاری ہو گیا، دھڑکن بڑھ گئی اور آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ بے جان سے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ زمروش کے ساتھ بتایا ایک ایک لمحہ اس کی نظروں میں گردش کرنے لگا۔ اس کا ہنسنا، اس کا رونا، اس کی باتیں، اس کی خفگی، اس کی ہمت، اس کا خوف، ہر چیز ہی اتنی انمول تھی۔ تختی پر زمروش بنت اختر سہگل، تاریخ پیدائش، تاریخ وفات پڑھ کر وہ اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ مٹی کا ڈھیر خشک تھا، مگر بھینی سی خوشبو موجود تھی۔ مہابیر نے ہاتھ بڑھا کر مٹی پر رکھے پتھر کو چھوا۔ دل میں ٹیس سی اٹھنے لگی۔ کیا ہوتا اگر زمروش اٹھ کر اسے دیکھ پاتی، اسے سہارا دے پاتی؟ مگر یہ خواب لاحاصل خواب ہی رہ گیا۔ زمر، میں نے تم سے بہت محبت کی تھی اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ کسی سے محبت کرنا کمال نہیں ہے، آخر تک اسے نبھانا کمال ہے۔ تمہارے بغیر میری حالت ایسی ہے جیسے فقیر گلی کے کنارے بیٹھا لوگوں کی خوشیاں دیکھتا رہتا ہے اور پھر آسمان کو دیکھ کر مسکرا دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے وہاں سے کوئی دیکھ رہا ہے، اس کا صبر آزما رہا ہے۔ مہابیر نے مترنم لہجے میں کہا اور پھر لمبا سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ آغا صاحب قدرے دور کار میں بیٹھے اسے دیکھ کر افسردہ ہو گئے۔ 5 سال ناگا رہا، پر اب سے میں ضرور ملنے آؤں گا۔ فی الحال چلتا ہوں، زوران سے بھی ملنا ہے، اور تم تو ساتھ ہو ہی۔ اس نے آنسو صاف کیے، اٹھ کر کھڑا ہوا، ہاتھ بلند کر کے دعائے مغفرت کی اور ہوائی بوسہ دے کر مڑ گیا۔ قبرستان کی اہمیت تب پتہ چلتی ہے جب اپنا بہت خاص وہاں دفن ہو۔ پہلے تو قبرستان مٹی کا ڈھیر لگتا ہے، لیکن اصل قیمت تب پتہ چلی جب ساری عمر کا خزانہ وہاں دفن ہوا۔ گھر میں بہت اچھے سے اس کا استقبال کیا گیا۔ بہادر کاکا کے ساتھ ساتھ منظر اور عطیفہ بھی خضدار سے آئے ہوئے تھے۔ اماں بیگم نے سجی بھر کے خود سے لگایا اور بلائے لے کر خوش آمدید کہا۔ مہابیر دہلیز پار کر کے اندر داخل ہوا، سر اٹھا کر گھر کی عمارت کا جائزہ لیا۔ لاؤنج کے دروازے سے اندر داخل ہو کر ایک پل کو رک گیا۔ منظر آج بھی اس کی یادوں میں تازہ تھا۔ آغا صاحب نے اس کے گرد بازو حائل کر کے صوفے کی سمت پڑھائے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مہابیر اس سانحے کو یاد کر کے غم زدہ ہو۔ مہابیر لمبا سانس خارج کرتے صوفے پر بیٹھا۔ 11 سال کی عطیفہ بھاگ کر اس کی گود میں آ گئی تھی، جبکہ زہران قدرے جھجک رہا تھا۔ اس کے اندر کے سوالات اسے مہابیر کے قریب جانے سے روک رہے تھے۔ اماں بیگم اور منازع کچن میں چلی گئی تو مہابیر نے عطیفہ کا رخ اپنے سمت کیا۔ بابا کا ہے ابو؟ اس نے یوشے کے بارے میں پوچھا۔ وہ دوسری ممی کے ساتھ آؤٹ آف کنٹری گئے ہیں، عطیفہ نے خوش مزاجی سے جواب دیا۔ کہاں گئے ہیں اور کب تک لوٹیں گے؟ اس نے دوبارہ پوچھتے اوپن کچن کے کاؤنٹر کے پاس منازع پر نظر ڈالی۔ پتہ نہیں، بتا کر نہیں گئے، اور جب سے گئے ہیں مجھے کال بھی نہیں کیا۔
عطیفہ نے اپنے تایا سے معصومانہ شکوہ کیا۔ بہت چالاک ہو یوشے، میرے چھوٹتے ہی خود بیرون ملک چلے گئے۔ مہاویر نے دل ہی دل میں سوچا۔ چہرے کے تاثرات ٹھوس ہو گئے۔ خیر، کبھی نہ کبھی تو واپس آؤ گے نا، اس نے خود ہی دلاسا دیتے دوبارہ عطیفہ کے سمت دیکھا۔ جب بابا کی خبر آئے تو مجھے لازمی بتانا، اوکے؟ اس نے عاجزانہ پیشکش کی۔ اوکے، بتا دوں گی۔ سر ہلا کر زہران کو دیکھ کر اس کی جانب بھاگی کہ بھاگنے کے سمت میں مہاویر نے گردن گھما کر دیکھا تو زہران اپنے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا خفگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مہاویر نے سر جھٹکا اور کھڑا ہو کر اس کی جانب آیا۔ زہران خوفزدہ ہو کر کمرے کے اندر بھاگا اور دروازہ بند کرنے لگا تھا کہ مہاویر نے ہاتھ رکھ کر روک لیا۔ زہران، اتنا ناراض ہو؟ ایک دفعہ ملو گے بھی نہیں؟ مہاویر دو زانو ہو کر بیٹھا۔ زہران رخ موڑے رہا۔ دیکھو، اب تو کورٹ نے بھی بول دیا۔ میں نے نہیں مارا زمر کو، اس نے دوسری کوشش کی۔ اب کی بار تھوڑا پگھلا تھا۔ مہاویر نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی سمت کیا۔ زہران اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ پایا اور بلند آواز سے رونے لگا۔ مہاویر نے اسے خود میں بھیج لیا۔ اب میں واپس آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مہاویر اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے بیڈ کی سمت آ گیا۔ آج وہ دن بھر اسے خود سے لگائے رکھنا چاہتا تھا۔ زہران بھی اتنے عرصے بعد باپ کے سینے سے لگ کر اچھا محسوس کر رہا تھا۔ گھر آ کر اسے بہت سکون ملا۔ ماں باپ اور بیٹے کے گرد اس کی بچی کچھ یادداشت کی کمزوری بھی ختم ہو گئی۔ دوسری طرف انفال شدت سے اسے مس کرنے لگی۔ اگلے دن روٹین چیک اپ کرتے ہوئے مسلسل سے یاد کرتی رہی۔ آخری مریض کا چیک اپ کر کے اس نے سیٹ کے پشت سے ٹیک لگایا۔ دل بے چین ہو رہا تھا اور وہ قابو کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ ابھی انہیں سوچوں میں گم تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سیدھے ہو کر ابان کو نقصت سے تیار اپنے کیبن کے دروازے پر کھڑے دیکھا۔ ہائے ڈاکٹر، میں جا رہا ہوں، اسے اطلاع دینے آیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ مہابیر لینے آ رہا ہے۔ اب سے اس کے ساتھ رہوں گا۔ اس کی دوسری اطلاع جوش بھری تھی۔ مہابیر کی آمد کا سن کر انفال کھڑی ہو گئی۔ ابان واپس باہر نکل گیا۔ وہ باہر جانے سے پہلے اپنے کیبن میں ڈور کے پاس لگے آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ چہرے پر آتی اپنی لٹوں کو سنوارنے اٹھا۔ اس نے پونی میں بندھے بالوں سے نکلتی لٹ سنواری، ہونٹوں کی لپسٹک درست کی، سوٹ ڈریس پر وائٹ کوٹ زیب تن کیے، بلیک ہیلز پہنے کسی بھی مخالف جنس کو فریفتہ کرنے کی ادا رکھتی تھی۔ کوریڈور میں سے آتی مہابیر کی آواز پر بلش کرنے لگی۔ اس نے ایک آخری نظر خود پر ڈالی اور دروازے کے ناب پر ہاتھ رکھا تھا کہ ایک انجان احساس کے تحت رک گئی۔ وہ کیا کرنے جا رہی تھی؟ کیا اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر مہابیر کو مائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی؟ دل کی جانب سے اس سوچ کی تصدیق پر اس نے سر کو جھٹکا اور ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ایسا نہیں کر سکتی۔ مہابیر کے لیے محض ایک ڈاکٹر دوست ہے اور اسے اسی دائرے میں رہنا ہے۔ انفال کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ اس کے قدم پیچھے اٹھے اور پیچھے جاتے جاتے میز سے ٹکرا گئی۔ نہیں، میرے دل میں جو بھی ہے، پر مہابیر کے دل میں میرا جو مقام ہے میرے لیے وہی کافی۔ اس نے پختہ عزم کرتے سوچا اور اپنی نشست پر جا بیٹھی۔ اگلے پل مہابیر از خود اس کے کیبن کا دروازہ ناک کر کے اندر آیا۔ اس کے پیچھے ابان بھی تھا۔ ڈاکٹر، مہابیر نے اسے مخاطب کیا۔ مہابیر، کیسے ہو؟ انفال خوش مزاجی سے کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے کی اداسی غائب ہو گئی تھی۔ میں ابان کو ساتھ لے جا رہا ہوں، اب سے وہ میری ذمہ داری ہے۔ مہابیر کی خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ تو بہت اچھی خبر ہے، اب تم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ انفال نے خوشی کا اظہار کیا۔ اب خود کو اکیلا مت سمجھنا، جب بھی ہماری ضرورت ہوگی ہم آپ کے پاس آ جائیں گے، ابان نے بھروسہ دلایا۔ انفال نے متبسم ہوتے سر کو جنبش دیا۔ اور تم دونوں کو جب بھی میری ضرورت ہو میں حاضر ہوں، انفال نے اپنی جانب سے وعدہ کیا۔ مہابیر سر کو خم دے کر مشکور ہوا اور دونوں رخصت لے کر روانہ ہو گئے۔ جن سے تعلقات کا مستقبل نہ ہو انہیں بڑھانے سے اچھا ہے توڑ دیا جائے۔ ہم زندگی میں بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہمارے لیے بنے ہوں۔ انسان کے اندر حقیقت تسلیم کرنے کی خوبی جتنی جلدی آ جائے اتنی ہی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ شب و روز اپنی مقررہ رفتار سے گزرتے گئے۔ موسم گرما سے خزاں آ گئے اور خزاں سے سرما کا آغاز ہو گیا، مگر یوشے واپس نہیں آیا۔ اس بیچ مہابیر اور زہران کے اچھے تعلقات بن گئے۔ ابان بھی ان کے ساتھ رہتا تھا تو اس سے بھی اچھی دوستی بن گئی۔ زہران اب بھی اسکول جانے میں سست تھا۔ اس کے روز روز رونے دھونے سے تنگ آ کر مہابیر نے زہران اور ابان دونوں کے لیے ہوم ٹیوٹر کا انتظام کیا۔ ابان شوق سے پڑھتا تھا۔ اسے دیکھ دیکھ کر زہران بھی پڑھائی کی جانب مائل ہوتا گیا۔ بے مثال ذہانت کا مالک تھا، لیکن استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ یوشے کے آنے کی کوئی خبر نہ آئی تو ایک دن مہابیر کسی کو بتائے بغیر خلطار جا پہنچا۔ اس نے بمشکل حویلی کی جانب قدم بڑھائے۔ یوشے کے گارڈز نے اسے اندر داخل نہیں ہونے دیا تو دوسرے بھائی کے حصے میں در آیا۔
लॉन में 2 बच्चे खेल रहे थे। अनजान मर्द को देखकर दोनों रुक गए। 5 साला बेटा उसके पास आया था। कौन हो आप? क्या चाहिए? उस मासूमियत से पूछा। महावीर ने अफसुर्दगी से उसे देखा। उसके भाई ने अपने बच्चों को दादा दादी ताया ताई जैसे रिश्तों से अनजान रखा था। महावीर ने कुछ कहना चाहा, इससे पहले बच्चों की केयरटेकर आई और उन दोनों को अंदर ले गई। उसके पीछे किहान का गार्ड भी आया था। शायद इसी इलाके का था, इसलिए महावीर को पहली नज़र में पहचान गया और मेहमान खाने की जानिब ले गया। बच्चों की केयरटेकर अंदर किहान को किसी मेहमान के आने की इत्तला दे चुकी थी। किहान कैजुअल कपड़ों में मलबूस मसरूफ अंदाज मोबाइल पर कोई ईमेल लिखता और जलत मेहमान खाने आया। कौन आया है? बिना अपॉइंटमेंट के कहते अंदर दाखिल हुआ तो छिटक गया। महावीर को देखकर किहान को झटका लगा था। उसके हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा। मत करना वरना यही मार दूंगा। उसने किहान के कान में सरगोशी की। किहान ने थूक निगल कर गला तर किया और बमुश्किल खुद को कंपोज किया। ताहिर ताहिर भाई भाभी से कहो तकल्लुफ न करो। मैं बस किहान से मिलने आया हूँ, ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं। भाभी ने किहान के गले में बाजू हायल किए हुए ही मुड़कर गार्ड को मुखातिब किया। ये मानो उसे यहाँ से भेजने का इशारा था। गार्ड सर को खम देकर मेहमान खाने से बाहर निकल गया। उसके जाते महावीर के तासरात बदल गए। उसने किहान की गर्दन से बाजू निकालकर उसे सोफे के सिमत धकेला। सोफे के बाजू से टकरा कर किहान अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और सोफे पर गिर पड़ा। इतनी देर में महावीर मेहमान खाने का दरवाजा लॉक कर चुका था। अब मेहमान खाने में उन दोनों के अलावा कोई और नहीं था। कैसे हो किहान? तुम तो भूल ही गए हमें। महावीर जताते हुए उसके पास आया, पहलू में बैठ गया। क्यों आए हो यहाँ? किहान सीधा होते गया हुआ। उसका लहजा सख्त था। इतने सालों बाद बड़े भाई को देखने की खुशी बिल्कुल ना थी। क्या तुम भी मुझसे इतनी नफरत करते हो? महावीर वाकई हैरान हुआ। किहान खामोश रहा। खैर। महावीर लंबा सांस खारिज करते उसके मुकाबले सोफे पर बैठा यूशे कहाँ है? उसने बिना तमीज बांधे सीधे मुद्दे की बात की। मुझे नहीं पता। किहान इनकारी हुआ। महावीर ने काबू उठाकर उसे देखा। तुम उसके चेयरमैन हो ना? उसकी गैर मौजूदगी में सारा काम तुम ही देखते हो। इस वक्त उसके सियासत तुम्हारे हाथ में है। फिर ये कैसे मुमकिन कि तुम्हें पता ना हो तुम्हारा रहनुमा कहाँ है? महावीर सीट पर आगे को हुआ। किहान ने हैरत से उसे देखा। वह अब नॉर्मल महावीर नहीं था जिसे बेवकूफ़ बनाया जा सके। वेकेशन पर गया है, पर कहाँ गया नहीं पता। सच में। उसने फिर से बहाना करा। महावीर का पारा चढ़ गया। लब भेजे वो नशिस्त पर से उठा और किहान पे कॉलर दबोच लिया। किहान गड़बड़ा गया। बंद करो अपनी बकवास। मैं आखिरी मर्तबा पूछ रहा हूँ, यूशे कहाँ है? वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि यूशे पहचान भी नहीं पाएगा। इस मर्तबा वो गजब से गुर्राया। महावीर भाई, आप जानते हैं ना, इस वक्त आप चीफ मिनिस्टर के घर में खड़े हैं। मैं एक बटन दबाऊं और आप फिर से जेल पहुंच जाएंगे, और मेरा नहीं ख्याल इतनी जल्दी आप दोबारा कैद होने का ताब ला सकते हो। किहान ने हार ना मानी। उसने अपने जैकेट के जेब से मोबाइल निकाल कर सिक्योरिटी नंबर लहराया। नाभी ने उसका कॉलर छोड़ दिया और पीछे हो गया। किहान ने फोन किया और अपना हुलिया दुरुस्त करके दरवाज़ा खोलने बढ़ गया। मैं जानता हूँ रमरोज को यूशे ने मारा है। आज नहीं तो कल मैं उसे ढूंढूंगा। बच नहीं सकता वो मुझसे। नाभी ने आखिरी मर्तबा धमकार बाहर निकल गया। उसके जाते किहान ने सुकून का सांस लिया था। उसका खौफ अब चेहरे पर नुमाया हो रहा था। उसके सामने जितना बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था वो उतना ही डरा हुआ था। महावीर के जाते उसने यूशे को कॉल मिलाई। वहीं यूशे इटली के सर्द खुश्क मौसम से लुत्फानंदोज होता अपने अपार्टमेंट के बालकनी में बैठा शहर के नज़ारे देख रहा था। जब किहान की कॉल आई, उसकी कॉल उठाते ही किहान ने कुछ देर के हुए वाकये की रुदात सुनाई। उसने कहा, जानता है कि आपने जमरोज को मारा है। अब वो हमें नहीं छोड़ेगा यूशे। वो बहुत गुस्से में था। अब वो हमसे बदला लेगा। किहान ने अपना अंदेशा जाहिर किया। कुछ नहीं होगा, बस तुम डर कर उससे मेरी लोकेशन मत बता देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। यूशे ने उसे खबरदार किया। सियासी बेश बहाव पर कुछ हिदायत देकर उसने कॉल काट दी। उसके दिमाग में अब तक किहान के जुमले गर्दिश कर रहे थे। उसने कुछ सोचते हुए मोबाइल सीधा किया और एक नंबर डायल किया। उसके दिमाग में कुछ खतरनाक प्लानिंग चल रही थी। जोरान की 9th सालगिरह के मौके पर महाबीर ने पिकनिक का प्लान बनाया। दरअसल ये आइडिया अबान का था, पर दिसंबर के मौसम में कोटा शदीद सर्द लेकिन कराची का मौसम खुशगवार होता है। पूरी फैमिली ने ज़ुहरान की बर्थडे पर कराची जाने पर इत्तेफाक किया। इतवार के दिन आगा साहब, अम्मा बेगम, अबान, महाबीर और ज़ुहरान कराची के सफ़र पर निकल पड़े। मौसम के साथ साथ सफ़र भी खुशगवार रहा। बीच बीच में स्टॉप पर रुककर तफरी भी करते। बाय रोड 10 घंटे का सफ़र करके भी ज़ुहरान थका नहीं था। मामा हाउस पहुंचकर उसने फ़ौरन समंदर जाने की जिद पकड़ ली। पापा चलो ना, प्लीज़ पापा, पानी में जाना है, चलो ना पापा। नाबिर का हाथ पकड़े उछल उछल कर रिक्वेस्ट करने लगा। नाबिर काफ़ी थका हुआ था लेकिन बेटे की जिद टाल नहीं सका। आगा साहब, अम्मा बेगम और अबान आराम करने लेट गए थे। नाबिर और ज़ुहरान समंदर के लिए निकल गए।
दिसंबर में कराची का मौसम खुशगवार और हल्का सा ठंडा था। कोयटा के बनिस्बत अब भी बेहतर था, इसलिए ज़हरान और महावीर को सर्दी नहीं लग रही थी। असर के वक्त समंदर की लहरों में सरसराहट तेज थी और रश भी कम था। ज़हरान जाते ही पानी के करीब जा पहुंचा। तेज लहरें देखकर उसकी खुशी दो बाला हो गई। महावीर उसके दाएं जानिब खड़ा मजबूती से उसका हाथ थामे रहा। नीले आसमान के कोने में पानी का मिलाप था, मगर फिर भी एक आसमान था और दूसरा ज़मीन का हिस्सा था, बिल्कुल उसके और जमरोश की तरह। ख्याल उसके जहन में आया था कि उसे अपने दाएं जानिब से निस्वानी खुशबू महसूस हुई। समर की खुशबू ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। महावीर ने रुख घुमाकर उसे देखा। तेज आवाज से उसके खुले बाल लहरा रहे थे। आज लग रही है हम मुकम्मल फैमिली, महावीर मनमनाया। समर ने चमकती आंखों से उसे देखा, फिर ज़ोहरान को जो पानी मुसलसल पैर मार रहा था। कुछ बातें इंसान चाहकर भी नहीं बुला सकता, जैसे अपने पसंदीदा ख्वाब की तदफीन करना, अपनी ज़ात पर बातें सुनना, अपना मुश्किल वक्त अकेले गुजारना, आंसुओं को जब्त करना। सूरज अपने दिन की ड्यूटी करके अब गुरूब हो रहा था। पानी का बहाव कम हो चुका था, इसलिए ज़ोहरान कदरे आगे तक चला गया। महावीर उसे देखते हुए दिली कैफियत बयान करने लगा। अकेला वो होता है जिसका ईमान कमज़ोर हो, जिसने अल्लाह पर तवक्कल कायम रखा हो, वो कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करता। और फिर आपके साथ मैं तो थी ही, जमन ने जवाब दिया था। उसकी भी नजरें ज़ुमरान पर थी। महावीर मुस्कुरा दिया। बेशक समरोश का जवाब दुरुस्त था। सूरज गुरूब होने से तारीकी में इजाफा होने लगा और सर्द हवाएं भी बढ़ गई। महावीर ने ज़ुमरान को सदा देकर बुलाया, वापस जाने लगा। उसके और ज़ुमरान के कदम वापसी के लिए उठे थे, लेकिन जमरोश वहीं समंदर किनारे रुकी रही। महावीर उसके इंतजार में रुके। क्या हुआ पापा? ज़ोहरान ने सर उठाकर देखा। समंदर की जानिब देख रहा था। ज़ोहरान ने उसकी नज़रों के संकट में देखा, पर उसे वहाँ कोई न मिला। पापा, वहाँ मामा है क्या? उसने दिलचस्पी से पूछा। सवाल पर महावीर ने हैरान होकर गर्दन घुमाकर बेटे को देखा। तुम्हें कैसे पता? उससे हैरत हुई। वो एक दफ़ा डॉक्टर इंसाल को दादा साहब से बोलते सुना था कि आपको मामा नजर आती है। ज़ोहरान का जहन बहुत तेज था, कभी कुछ नहीं भूलता था। इसे कई माह पहले हुई इंसाल और शामिर साहब की मुलाकात याद थी। महावीर ने झुककर उसे गोद में उठाया। सही सुना था। महावीर ने तायद की और आगे बढ़ गया। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर जमरोश के साय को हवा के साथ महलूल होते देखा जरूर था। कैसी है मामा, मुझे याद करती है क्या? कुछ बताओ ना पापा। ज़ोहरान में तजस्सुस हुआ। महावीर जवाबन उसके तजस्सुस पर हंस पड़ा। जारी है।